یہ لیکوڈ کی طرح بہہ نہیں رہا، اس کا مطلب ہے ہمارا جیم تیار ہے۔ ناظرین ایک بات نوٹ کر دیں کہ اگر آپ پلیٹ میں اس کو ڈالیں گے اور یہ بہہ رہا ہوگا نیچے کی طرف تو آپ کا پھر جو ہے اس میں پانی ہوگا اور یہ پھر تیار نہیں ہے۔ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین سب سے پہلے درود سلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ ناظرین آپ بھی ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ آج انشاءاللہ ہم بنائیں گے اورنج جیم۔ انشاءاللہ اس کے لیے آپ اورنجز لے لیں، چاہے آپ مالٹا لیں چاہے آپ کینو لیں انشاءاللہ۔ اور ناظرین یہ میں نے آپ کو نظر آ رہا ہے میں نے کینو لیا ہوا ہے، اس کو ناظرین اس سے ہم نکالیں گے جوس۔ تو جوس نکالنے کا جو آسان طریقہ ہے ناظرین وہ یہ ہے، اگر آپ کے پاس جوسر بلینڈر تو اس سے بھی آپ نکال سکتے ہیں، اگر نہیں ہے تو اس کو آپ بیچ میں سے اس طرح کاٹیں۔ آپ کے پاس کینو ہو یا مالٹا ہو اس کو اس طرح اس میں نہ چھوڑ دیں۔ یہ میں نے سٹرینر لیا ہوا ہے اور سٹرینر کی نیچے ناظرین میں نے باؤل رکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں اس کے ماشاءاللہ موٹے موٹے سوراخ ہیں، تو اس میں سے یہ جوس آسانی سے اس میں سے نکل جاتے گا۔ یہ میں دوسرا کاٹنے لگا ہوں۔ یہ آسان طریقہ ہے، اگر جوسر اویلیبل ہے تو اس سے بھی کر سکتے ہیں، اگر جوسر نہیں ہے تو یہ بھی کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ آپ اگر کوئی خالص چیز بنانا چاہتی ہے بچوں کے لیے تو یہ کچھ بھی مشکل کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، یہ آپ دیکھیں اس میں سے جو ہے نا یہ اس کی گٹلیاں نکل گئی ہیں، ٹھیک ہے، اور نیچے ماشاءاللہ صاف ستھرا جوس آپ کو نظر آئے، صاف ستھرا جوس ہے جس میں اس کا پلپ بھی شامل ہے۔ تو اسی طرح بھی آپ نکال سکتے ہیں۔ میں ناظرین اس کو چھیل کے اس کو جو کینو ہے اس کو چھیلوں گا، چھیل کر کے میں جوسر میں انشاءاللہ جوس نکالوں گا انشاءاللہ۔ ناظرین کینو جو میں نے لیا ہوا تھا اس کو میں نے چھیل دیا ہے، ٹھیک ہے ناظرین، آپ اپنے حساب سے لیں، جتنا آپ نے جیم بنانا ہو اس حساب سے آپ کینو یا مالٹا لیں۔ اب میں نے ناظرین اس سے انشاءاللہ نکالوں گا جوس، اس کو ہم ڈالیں گے جوسر میں۔ آسان طریقہ ہے اس کا، یہ آپ لوگوں کا روٹین کا کام ہے۔ میں نے جوسر کے جگ میں کینو ڈال دیا ہے، بیچ بیچ میں سے میں ویڈیو سکپ کرتا ہوں تاکہ آپ کو جو ضروری باتیں ہیں وہ سمجھ میں آ جائے اور ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو۔ اس میں ہم میں نے صرف کینو ڈالا ہے، اب اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ جوسر اپنا کام صحیح طریقے سے کرے۔ ویسے بھی اس کو ہم نے پکانا ہے تو یہ کہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ اگر اس میں ہم پانی ڈال دیں۔ اب اس میں سے ہم نکالیں گے جوس کو، صرف 1 منٹ تک آپ نے بس جوسر کو گھمانا ہے، 1 منٹ سے زیادہ نہیں، ٹھیک ہے ناظرین۔ میں نے سارے جتنے بھی کیونے تھے اس میں سے میں نے جوس نکال دیا ہے جوسر سے۔ اب اس کو ہم اسٹرینر میں ڈالیں گے تاکہ اس سے جو ہے جوس ہم نیچے باؤل میں نکال سکیں۔ ناظرین جوس ہمارا تیار ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ۔ اب اس کو ایک سائڈ پر ہم رکھ دیتے ہیں۔ ناظرین آپ جب بھی جوس تیار کریں اس میں سے ایک مالٹے کا یا کینو کا جو اس کا چھلکا ہے وہ آپ نے ساتھ رکھنا ہے۔ اس کو ہم جیم میں یوز کریں گے، لیکن جب بھی اس یوز کریں گے اس میں سے یہ جو بیچ والا جو سفید یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں سے یہ ہم نے نکالنا ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہ ہے کڑوا، اس کو یہ اس میں سے ہم نکالیں گے، اور اس کا جو اوپر والا چھلکا ہے یہ وٹامن سی سے بھرپور ہے، یہ اس میں انشاءاللہ ہم استعمال کریں گے۔ اس سے ہمارے جیم کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی زبردست بنے گا انشاءاللہ، اور انشاءاللہ جو اس میں وٹامن سی کنٹینٹ ہے اس سے بھی ہم مستفید ہوں گے۔ تو یہ میں اس طرح سب چھلکوں سے یہ نکال کے پھر آپ کو انشاءاللہ دکھاتا ہوں۔ ناظرین چھلکے جو ہے اس کو میں نے اس طرح صاف کی ہے، اس کے جو سفید والا پارٹ ہے وہ اس میں سے میں نے ہٹا دیا ہے۔ اب ناظرین یہ جو چھلکے ہیں اس کو ہم باریک باریک کاٹیں گے۔ اس کو ہم پہلے بھی میں نے بتایا اس کو ہم نے یوز کرنا ہے، جو ہمارا جیم ہے اس میں اس کو یوز کریں گے، ٹھیک ہے ناظرین۔ تو جس طریقے سے بھی آپ اس کو کاٹیں لیکن باریک باریک کاٹنا ہے۔ اس کو میں انشاءاللہ کاٹ کے پھر آپ کو دکھاتا ہوں۔ ناظرین دیکھیں اسی طرح آپ نے باریک باریک اسی چھلکوں کو کاٹنا ہے انشاءاللہ۔ اس کو اب ہم استعمال کریں گے اپنے جیم میں۔
ناظرین جوس ہمارا پہلے سے تیار ہے، میں نے چولہے پر پتیلا رکھ دیا ہے، اس میں اب ہم یہ جوس ڈال دیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین انشاءاللہ اب ہم جیم بنانے کا پروسیس شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس میں آپ نے دیکھ لیا میں نے جوس ڈال دیا ہے، آنچ جو ہے ناظرین آنچ کو ہم تیز پہ رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس سے ہم نے پانی خشک کرنا ہے انشاءاللہ، اس کو اچھے طریقے سے پکانا ہے۔ ایک چیز نوٹ کرنے ناظرین، اگر آپ کا جوس 500 گرام ہے، جوس کی بات کر رہا ہوں، کھینو یا مالٹے کی بات نہیں کرنا، اگر آپ کا جوس 500 گرام ہے تو اس میں آپ 500 گرام چینی بھی ڈالیں گے۔ اگر آپ کا جوس 1 کلو گرام ہے تو آپ اس میں پھر 1 کلو گرام چینی ڈالیں گے انشاءاللہ۔ اب اس کو ہم پکائیں گے۔ ناظرین جو ہمارا اورنج جوس ہے اس میں آپ دیکھیں ماشاءاللہ بوائل آنے لگا ہے، یہ دیکھیں۔ ناظرین اب ہم آنچ کو کم کر دیں گے، اور اس میں ناظرین اب اس سٹیج پہ ہم نے ملانا ہے فوڈ کلر، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہ اتنا سا فوڈ کلر آپ نے ڈالنا ہے، یہ تقریباً جو 1/3 یعنی 1/3 ٹی سپون ہے یہ کلر آپ، ٹھیک ہے ناظرین۔ فوڈ کلر ہم نے اس میں ڈال دیا ہے۔ ناظرین یہ بات نوٹ کر لیں کہ فوڈ کلر جو ہے یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتی، اس کا نیچرل کلر آپ نے رکھنا چاہتا ہے تو آپ اس میں فروٹ کلر نہ ڈالیں، ٹھیک ہے ناظرین۔ ناظرین یہ انشاءاللہ ریسیپی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ ناظرین اس میں اب ہم ڈالیں گے چینی، جتنا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جتنا اس میں جوس ہے اس کے مطابق، اس وزن کے مطابق آپ نے اس میں چینی ڈالنی ہے انشاءاللہ۔ ناظرین یہ اس میں چینی میں نے ڈال دیا ہے، اور ناظرین اس کو ہم نے مکس کرنا ہے۔ اب انشاءاللہ اس کو ہم ہلکی آنچ پر انشاءاللہ اس کو پکائیں گے، اور اس کے ساتھ یہ جو چھلکا ہم نے صاف کر کے باریک کاٹا ہوا تھا، ٹھیک ہے ناظرین، یہ بھی ہم اس میں ڈالیں گے۔ ناظرین انشاءاللہ یہ ریسیپی آپ ضرور ٹرائی کریں، گھر میں آپ صاف ستھرا انشاءاللہ یہ جیم بنا سکتی ہیں، اور ناظرین اس کو آپ 1 مہینے بغیر فریج کے رکھ کے استعمال کر سکتی ہیں، اور اگر آپ فریج میں اس کو رکھیں گے تو 3-4 مہینے آپ آرام سے اس کو یوز کر سکتی ہیں۔ خالص چیز آپ کے گھر میں بنیں گی، آپ کو تسلی ہوگی کہ میں اپنے بچے کو یا بچی کو خالص چیز کھلا رہی ہوں۔ اور ناظرین اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے تو کائنڈلی ناظرین اس کو لائک کریں، اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اس کو ضرور اس کو شیئر کریں، اور ناظرین چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز آپ کو فری میں ملتی رہے اور ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو۔ اس کو ناظرین اس طرح ہم نے ہلکی آنچ پر پکانا ہے انشاءاللہ۔ بیچ میں کیمرہ آف کر کے سکپ کیا کروں گا تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ بنے انشاءاللہ۔ ناظرین اورنج جوس ہمارا انشاءاللہ تیار ہو رہا ہے، اس کو آپ نے ہلکی آنچ پر اسی طرح آہستہ آہستہ پکانا ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ ناظرین اورنج جیم ہمارا تیار ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ آپ نے ناظرین آنچ کو کم رکھنا ہے، اس میں ابھی گاڑھا ہوا ہے لیکن جو اس کا ٹیکسچر ہے وہ ابھی اس تک ہم نہیں پہنچے، تو یہ تقریباً 20-25 منٹ لے گا ہلکی آنچ پہ انشاءاللہ۔ یہ ایک بہترین جیم بنے گا، اور ناظرین انشاءاللہ اس کو آپ ضرور بنائیں، انشاءاللہ یہ ریسیپی آپ کو پسند آئے گی۔ ریسیپی پسند آئے تو کائنڈلی ناظرین اس کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ناظرین بیچ میں سے میں کیمرہ آف کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو۔ اس کو آپ اس طرح اس میں چمچہ ہلاتے جائیں گے، اور تاکہ یہ نیچے بیٹھ نہ جائے، ٹھیک ہے ناظرین۔ انشاءاللہ چونکہ ہم ایک خالص چیز بنا رہے ہیں تو اس لیے محنت تو کرنی ہوگی، محنت کے بغیر کبھی بھی اچھی چیز بندے کو نہیں ملتی۔
تو محنت انشاءاللہ کریں گے تو آپ کو خالص چیز انشاءاللہ ملے گی، آپ کو اور آپ کے بچوں کو اور گھر والوں کو خالص چیز ملے گی انشاءاللہ۔ یہ بس انشاءاللہ ناظرین اس میں ٹائم ابھی کم ہے۔ ناظرین ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا اورنج جیم بالکل ریڈی ہے۔ آپ اس کو دیکھیں، اس کا ٹیکسچر ماشاءاللہ دیکھیں ناظرین۔ اس کو ہم پلیٹ میں دکھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ تیار ہوا ہے، کس طرح یہ تیار ہوا ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس کو ہم پلیٹ میں نکال کے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ میں نے پلیٹ میں ڈال دیا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بالکل اپنی جگہ پر جو ہے نا وہ بالکل قائم ہے، اپنی جگہ سے وہ ہل نہیں رہا، ٹھیک ہے، یہ لیکوڈ کی طرح بہہ نہیں رہا۔ اس کا مطلب ہے ہمارا جیم تیار ہے۔ ناظرین ایک بات نوٹ کر لیں کہ اگر آپ پلیٹ میں اس کو ڈالیں گے اور یہ بہہ رہا ہوگا نیچے کی طرف تو آپ کا پھر جو ہے اس میں پانی ہوگا اور یہ پھر تیار نہیں ہے، اور اگر اس میں پانی ہوگا تو پھر یہ اس کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس وقت جو میں نے آپ کو دکھایا ہے بالکل اپنی جگہ پر وہ بالکل رکا ہوا ہے، بہہ نہیں رہا۔ ہمارا جو اورنج جیم ہے وہ بالکل ریڈی ہے۔ انشاءاللہ اس کو ٹھنڈا کریں گے پھر انشاءاللہ ملتے ہیں۔ اورنج جیم ہمارا تیار ہے، آپ اس کو دیکھیں ماشاءاللہ، اس کا ٹیکسچر آپ دیکھیں، یہ اسی قسم کا ٹیکسچر اس کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے ناظرین۔ بہترین اورنج جیم ہے، بہترین اس کا ٹیسٹ ہے، صاف ستھرا ہے، خالص ہے ناظرین۔ اس کو اب ہم نے ڈالنا ہے اس قسم کے شیشے والی کسی بھی باٹل میں یا جار میں آپ اس کو ڈالیں، لیکن یہ ہے ناظرین کہ اس میں بالکل پانی نہیں ہونا چاہیے، بالکل خشک ہونا چاہیے۔ اگر اس سے پانی ہوگا تو پھر اس کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ اب اس کو میں بوتل میں ڈالوں گا انشاءاللہ۔ ناظرین یہ آپ ریسیپی ضرور ٹرائی کریں۔ اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے تو کائنڈلی ناظرین اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، اور ناظرین پلیز چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز آپ کو فری میں ملتی رہے اور ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ناظرین۔